آخری صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم رمضان کے روزے رکھو اور ہر ماہ 3 روزے ایام بیعت کے رکھو، تو یہ ایسی ہے جیسے گویا تم عمر بھر روزے سے رہے ہو، تمہاری ساری زندگی روزے سے گزارنے والوں کی طرح لکھی جائے گی، تمہیں بھی وہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور عبداللہ بن شقیق عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت بات نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے میں مدینہ طیبہ آیا تو میں ابو ذر غفاری سے ملنے کے لیے گیا، تو میں نے ان سے پوچھا جی آپ روزے سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی میں روزے سے ہوں۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ملاقات کے لیے، تو انہوں نے کچھ ایک پیالے میں کھانے کے لیے کچھ پیش کیا، تو میں نے کھانا شروع کیا تو میرے ساتھ ابو ذر غفاری نے بھی کھانا شروع کر دیا، تو میں نے انہیں ہاتھ سے روکا اور یاد دلایا کہ آپ تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں روزے سے ہوں، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے جو کچھ میں نے کہا ہے، لیکن میں نے اس بنیاد پہ کہا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا جو ہر ماہ 3 روزے رکھ لیتا ہے ایام بیعت کے، تو وہ شخص عمر بھر کے روزے رکھنے والوں کی طرح ہوتا ہے، تو میں ہر ماہ 3 روزے رکھتا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں، اور یہ چیز مجھے یاد ہے کہ آج پریکٹیکلی میرا روزہ نہیں ہے۔ تو وہ سمجھانا کیا چاہتے تھے کہ 3 روزے ہر ماہ رکھے جائے، 14 کو یہ وہ راتیں وہ دن ہیں کہ جن کے اندر روزہ رکھا جائے تو پورے مہینے کے اللہ رب العزت روزوں کا ثواب بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایام بیعت کے روزے انسان رکھے تو زمانے بھر کے روزے، اور پھر ساتھ رمضان کے روزے ضروری ہیں، یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ رمضان کے تو چھوڑ دے، ہر ماہ کے 3 رکھ رہا ہوں اور رمضان کے بھی 3 رکھوں، نہیں، رمضان کا ہر روزہ الگ الگ فرض ہے۔ میرے آقا فرماتے کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے شرعی عذر کے رمضان کا 1 روزہ چھوڑا، اگر وہ عمر بھر بھی روزے رکھے تو وہ 1 روزے کے کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو رمضان کا ہر روزہ اتنی عزت و احترام اور اتنے شان اور مرتبے کا مالک ہے کہ بندہ چھوڑے تو عمر بھر کے روزے اس 1 روزے کے مقابل نہیں ہو سکتے۔